الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں، یہاں کی برکتیں براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ فیضان مدینہ میں آنے والوں کے مدنی مذاکرے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ عبدالصمد قادری، محمد شبیر قادری، محمد سمیر اتاری، محمد طارق، نام میرا محمد آصف رضا اتاری، عبدالواجد اتاری، محمد عمران، طارق محمود اتاری، فیصلہ سے آیا ہوں۔ میرا نام محمد فیصل رضا اتاری ہے، میں کورنگی بلال کالونی سے آیا ہوں۔ محمد بلال اتاری، لیاقت آباد۔ محمد حنیف بھائی کہاں سے ہیں؟ موسیٰ کالونی سے۔ میرا نام محمد عماد ہے اور میں کے بی کے ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوا ہوں۔ کم و بیش میں سب مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی ایسی کون سی عادت ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند؟ ان کا جو عمل ہے وہ بالکل آخر ہے، یعنی اتنا یعنی عروج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا مگر انہوں نے عمل نہیں چھوڑا۔ فی زمانہ مجھے نہیں پتا کہ اس دور میں یعنی کوئی ان جیسا ہو۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت مجھے پہچانتے بھی ہیں اور میرے گھر پہ تشریف بھی لائے۔ امیر علیہ سنت کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کو بہت پسند؟ امیر سنت جب مسکراتے ہیں اور جب بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو آپ ادب سے اپنی نظریں نیچے کر لیتے ہیں، یہ ادب میں وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ باپا بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا انداز بہت پیارا ہے سمجھانے کا۔ باپا کی جو سب سے پیاری عادت وہ یہ ہے کہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ زندگی میں پہلی مرتبہ باپا کی زیارت میں نے سن 1992 میں کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی باپا کو دیکھا ہے باپا کو مسکراتے ہوئے، الحمدللہ جتنا مرضی بندہ غمگین ہو، باپا کی جب وہ مسکراتی ہوئی صورت سامنے آتی ہے بندے کے، وہ سارے دکھ اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی جیسی سادگی میں نے ماشاءاللہ کہیں نہیں دیکھی۔ باپا کی نیچی نگاہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں خالصتاً بات کرتے ہیں، بالکل ایکوریٹ بات کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں جو اسلامی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو اپنے اندر خامی محسوس کرتے ہیں، وہ باپا ارشاد فرما دیتے ہیں۔ جو چیز نہیں ملتی نا کتابوں میں، باپا سے ملتی ہے۔ مدنی مذاکرے میں آتے آتے جو چیز سیکھی نا، ایک عادت ڈیلی کی ہو گئی کہ 313 درود شریف ماشاءاللہ ڈیلی کی عادت بن گئی، جو پہلے نہیں تھی۔ مدنی مذاکرے سے ایسے ایسے نکات سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا عموماً ہم جو ہے نا وہ سجدے کے دوران پاؤں کی انگلیاں کوئی اٹھا دیتا ہے، کوئی کس طرح، تو باپا کے مدنی مذاکرے سے الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور عموماً ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ لیکن امیر اہل سنت میرے باپا کریم کی یہ خصلت ہے اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ اپنے مریدین اور اپنے متعلقین کو ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے پکی عادت ہو گئی ہے کہ پاؤں کو اٹھانا نہیں ہے سجدے کے دوران۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے سے الحمدللہ ویسے تو بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن خاص چیز صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کرام کی محبت۔ ہمارے دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں کہ یعنی کہ مسئلے مسائل کے حوالے سے، تو ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، باپا وہاں سے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یعنی کہ ہمارے کانسیپٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی مسئلے مسائل حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو الحمدللہ باپا وہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ بابا جان نے بتایا تھا کہ چونٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے، تو ایسے اس حوالے سے بھی بچوں کو سمجھایا گیا کہ آپ چونٹیوں کو نہ مارا کریں، بچا کریں اس سے۔ مرشد کو دیکھتا ہوں نا دل کو سکون مل جاتا ہے میں اس وجہ سے میں زیادہ تر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں خصوصی مدنی مذاکرے میں آؤں، تو جب میں آتا ہوں میں مرشد کو نزدیک سے دیکھتا ہوں، میرا ماشاءاللہ دل سکون مل جاتا ہے، جیسے روح کو سکون مل جاتا ہے۔ میری نیت بس یہی میری نیت ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کروں۔ آپ کیا نیتیں کرتے ہیں؟ کوئی ایسا تحفہ دے دیں امیر سنت آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کرم نواز یہ ہے کہ اگر امیر علیہ سنت مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو حکم کرے گا انشاءاللہ۔ میں 16، 17، 18 کو گیا تھا قافلے میں علاقہ صدر سے، آئندہ انشاءاللہ جنوری میں قافلہ ہے انشاءاللہ۔ آئندہ کے لیے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے اندر پابندی کریں گے اور اپنے ساتھ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لے کے آئیں گے۔ گھر میں جو نیت یہ کروائی کہ ہفتے والے دن خاص طور پہ عشاء کے بعد سے گھر پہ مدنی چینل چلتا رہتا ہے، تلقین کی والدہ کو، وائف کو، گھر والے دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا فرسٹ ٹائم ہی آنا ہوا ہے ایسے، ابھی انہوں نے بتایا تھا شلوار ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا، وہ کر رہے ہیں ہمیں سلوارنے کے لیے۔ پائچے اونچے کا جو باپا نے سمجھایا تھا، میں نے باپا جان کو آف لائن مذاکرے میں بھی دیکھا، تو میں نے بھی نیت کری تھی باپا جان کو دیکھ کے کہ میرے بھی اب پائچے اوپر ہوں گے، ٹھکنوں سے کیا آدھے پہ ہوں گے۔ پاپا جان کو دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ مدنی سوٹ پہ بھی آ گئے، باپا کی نظر کرم ہو جائے گی تو انشاءاللہ امامہ بھی سج جائے گا۔ میرے اہل سنت کی توجہ سے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، خود بھی
جو ہے ٹخنے ننگے رکھیں گے اور اپنے دوسرے اسلام بھائیوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں گے کہ پانچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت نے پانچے اوپر رکھنے کا فرمایا ہے، تو اس سے ہم عمل کر رہے ہیں۔ پانچوں کے حوالے سے مسئلے مسائل جو تھے نا وہ سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ نماز کے علاوہ بھی جیسے ہیں ایسے ہی رکھنے چاہیے ٹخنوں سے اوپر نا۔ ویسے تو ٹخنوں سے اوپر ہی ہوتے، تو انشاءاللہ اور نیت اچھی کریں گے، نیت کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ٹخنوں سے نیچے سلوار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے تو میں ادھر کراچی میں آیا تھا تو یہاں پہ آنا جانا بہت کم تھا، لیکن ہمارے ایک دوست ہے جو یہاں پہ آتے رہتے تھے، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی آ جائے، آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا، راحت بھی یہاں پہ میسر ہوگا۔ جب کیسا محسوس کر رہے ہیں آنے کے بعد؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا سے الگ تلگ ماحول ہے یہاں پہ۔ آپ یہاں پہ رہو گے تو جب جیسے ہی یہاں سے نکلو گے تو آپ سمجھو کہ شاید میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ جب میں ادھر آیا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی یہاں پہ لے کے آ گیا تھا نماز کورس کے لیے، کیونکہ مجھے جب ماحول اچھا لگا میں نے کہا میرے بھائی کو بھی آنا چاہیے یہاں پہ، تو اپنے چھوٹے بھائی کو گاؤں سے اسپیشلی بلا کے یہاں پہ میں نے نماز کورس کرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی سیکھا ہے نماز کورس میں بہت۔ آئندہ کے لیے کیا نیت ہے؟ آئندہ کے لیے نیت بہتر بن رہی ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے تاکہ حضور کی سنت آ جائے ہمارے چہرے پہ، اللہ حضور کے امام شریف اور حضور کی سنت پہ ہم آگے چلے۔ امیر اہل سنت کی سب سے جو اچھی بات ہے نا ان کی مسکراہٹ ہے، جب وہ مسکراتے ہیں نا تو بس اس کا مسکرانا ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ جیسے دل پہ تیر لگ جاتا ہے نا، وہ ہنستے تو ایسے سمجھ جاؤ جیسے دل پہ تیر لگے۔ ماشاءاللہ ایک دفعہ جب پہلے میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا تھا، میں نے صرف ایک مرتبہ اسے دیکھا، پھر میں نے اپنے جو ہے نا سر گھٹنوں کے اندر دیا اور میں روتا رہا۔ محفل ختم ہو گئی، امیر اہل سنت چلے گئے، جب دوبارہ سر اٹھایا تو نہیں تھے۔ مطلب ایک دفعہ مجھے اس کی تجلی نے اتنا بے قرار کر دیا تھا، اور دل سے خود بخود اللہ اللہ نکل رہا تھا، میرا دل خود اللہ اللہ کہہ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا جیسے میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یقین مانو ایسی کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ امیر اہل سنت کی پتہ نہیں یہ کیسے کھینچا ہے نا مجھے اپنی طرف، جب بس اس نے مجھے بے قرار کر دیا۔ یقین مانو ملاقاتیں بھی اس کے بعد میری 3-4 ملاقاتیں، بہت دفعہ ملاقاتیں بھی ہوئی، اور ان کے فیض سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ اللہ کرے ہماری آگے بھی ان کے ساتھ ایسی ہی ساری عمر بیتی رہے، اور ہمارے پیر و مرشد ہیں انشاءاللہ، ہم اس کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو پٹھان ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پٹھان ساتھی ہیں وہ ادھر آئے، دیکھے اور ادھر کا ماحول دیکھ کے پھر بتائے، اس سے سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ادھر۔